جی بالکل ناظرین، خواجہ سرا جینڈر اور خواجہ سرا کلچر میں کیا فرق ہے، اور خواجہ سرا مافیا کیونکہ ہم نے آج تک نہیں سنا، کیونکہ ہم سنتے ہیں خواجہ سرا بہت ہی روحانیت ہے، لیکن ان میں بھی مافیا پایا جاتا ہے اور وہ کس قدر گھناؤنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو آج ہم جانتے ہیں زرعی راجپوت سے کہ اس میں کیا فرق ہے اور کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ مافیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں زرعی آپ؟ بہت اچھی ہوں۔ زرعی سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ خواجہ سرا جینڈر اور خواجہ سرا کلچر میں کیا فرق ہے؟ سو بیسکلی میں یہاں پہ ایک چیز کریکٹ کرتی چلوں کہ خواجہ سرا جو کلچر ہے وہ ایک کلچر ہے، جیسے کہ ہمیں پختون کلچر دیکھنے کو ملتا ہے، بلوچ کلچر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سو اگر میں بات کروں خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر، بیسکلی خواجہ سرا ایک کلچر ہے جو کہ برصغیر پاک و ہند جیسے کہ ساؤتھ ایشیا میں یہ مغلوں کے دور یا اس سے بھی پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ ایک ایسا کلچر جس میں فیمنزم کو پرموٹ کیا گیا، جس میں فیمینائن لوگوں کو پرموٹ کیا گیا، جس میں مختلف جینڈر کے لوگوں کو، جینڈر ڈائیورس لوگوں کو جو ہے وہ پرموٹ کیا گیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا کلچر ہے جو بغیر کسی رنگ، ذات اور نسل اور مذہب اور فرقے کے یہ لوگوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے، جس میں مارجنلائز طبقے ہوتے ہیں، اور یہ مغلوں کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اور اگر میں بات کروں ٹرانسجینڈر کی، یہ ایک جینڈر ہے جو کہ ویسٹ کا ایک لفظ ہے، اور اس لفظ نے جو ہے ٹرانسجینڈر اور خواجہ سراؤں کے بیچ میں کنفلکٹ ڈال دیا کہ ٹرانسجینڈر تو وہ ہوتا ہے جو مرد سے عورت بنے، اچھا بھلا مرد ہو اور وہ اپنے آپ کو عورت میں کنورٹ کر لے۔ یہ لوگوں کے ایک میت ہے، کیونکہ ہم ویسٹ کی چیزیں یا ویسٹ کو آن لائن دیکھ دیکھ کر اس طرح سے ہمارا ہپنوٹائز ہو چکے ہیں، میں سمجھتی ہوں۔ سو اس چیز نے پھر جو ہے ہمیں ایک ولن کے طور پہ جو ہے وہ پورٹری کر دیا ہے دنیا والوں کے سامنے۔ اور لیکن اس کے برعکس خواجہ سرا کلچر ایک روحانیت کا علم دیتا ہے۔ خواجہ سرا کلچر جو ہے وہ صوفیزم سے بلانگ رکھتا ہے۔ خواجہ سرا کلچر جو ہے وہ چیزوں کو وہ جو ہے اس طرح سے دکھاتا ہے، چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلتا ہے جو معاشرہ اسے نہیں سمجھتا۔ ایسے ذریعے ایک چیز میں جاننا چاہوں گی کہ تالی بجانا خواجہ سرا کی پہچان ہے، یہ تالی بجانا مطلب خود سے بجتی ہے، آپ لوگ کس طرح سے، مطلب یہ ہم ہر خواجہ سرا کو دیکھتے تالی ضرور بجاتے، یہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے؟ یہ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں تالی جو ہوتی ہے نا، اس کا ہمارے کلچر سے اور اس سے ہمارے جنس سے اور اس کا ہماری سوسائٹی سے یہ تعلق ہے کہ یہ نیچرل ہے۔ بیسکلی اسے عام جب آپ بہت خوش ہوتے ہو تب تالی بجاتے ہو؟ خوش بھی ہوتے ہیں، جب بہت غم میں ہوتے ہیں، یا ایک ایسا مطلب میں سمجھتی ہوں ایک ماحول جس میں ایک خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر پرسن یا ایک مورت جو ہے بہت دکھی ہوتی ہے اور وہ تالی بجا کے کسی کو کچھ کہہ دے پھر نہیں صحیح رہتا۔ اینڈ تالی کا اس طرح سے بھی ہے کیونکہ اگر سائنس کو دیکھا جائے نا تو ہمارے ہاتھوں میں کچھ ایسی وینس ہوتی ہیں جو جب ہم وہ بجاتے ہیں تو وہ ہمارے مائنڈ کو ایک ایسا سگنل دیتے ہیں، باڈی کا سگنل دیتے ہیں جو ہماری باڈی سے بہت چیزیں صحیح کر دیتا ہے، کچھ بیماریوں کو سائنسی طور پر، نیچرل طور پر صحیح کر دیتا ہے۔ سو میں سمجھتی ہوں یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، خدا کی جو ہے وہ ایک گفٹ ہے، نعمت ہے۔ تو ٹرانسجینڈر کو اس سے بھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ایک 6 فٹ کا مرد یا عورت جو ہے وہ نہیں بجا سکتی اس طرح جس طرح خواجہ سرا بجا سکتا ہے۔ اچھا، جو بچے ہوتے ہیں کیا ان کو بچپن سے کچھ سکھایا جاتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کانٹے دار ہوتے ہیں، تو کیا رولز آپ لوگوں کی لائف میں بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری لائف میں ہوتے ہیں کہ جی جو شادی شدہ ہیں ان سے دوستی نہیں کرنی، مردوں سے دوستی نہیں کرنی، تو آپ لوگوں کے اس میں رولز ہوتے ہیں؟ دیکھیے رولز تو نہیں ہوتے، بیسکلی جو گرو ہوتا ہے نا، مطلب موسٹلی جو مافیا گرو ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جی ہاں چیلا تم نے تو جو ہے اتنا اس مرد کو اس کے جوتی تک بک جائے تم نے اس سے نکالنا ہے، پھر چاہے وہ 60 سال یا 70 سال یا 25 سال کس بھی ایج کا مرد کیوں نہ ہو۔ تو ان کا کانسیپٹ ہی وہ جو ہے وہ فائنینشیل چیزوں کے گرد نا وہ گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ سو یہ ایک چیز ہے، اور دوسری ایک چیز ہے کہ مطلب کیونکہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ اتنے فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، ان کے وہ کسی عام فیکٹری کے مالک یا پھر عام اس طرح نہیں ہوتے۔ ہاں ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ اتنے جمع کر کے اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن شروع میں جو ان کا ہوتا ہے نا کہ ہم اس کم عمر کے بچے سے اتنا پیسہ جو ہے نکال سکتے ہیں، پیسہ لے سکتے ہیں، تو پھر وہ ان کا ایک پوائنٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، دفاتر کی آپ نے بات کی، ایک عام لڑکی ہوتی ہے جب وہ جاب کرتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اپنے امپلائی سے، بوسز سے، کہیں سے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک عام لڑکی کو کرنا پڑتا ہے، تو آپ کیسے ان تمام چیزوں کو فیس کریں گی؟ سو بیسکلی خواجہ سراؤں کے لیے تو ٹرانسجینڈر پرسن کے لیے تو یہ بہت نارمل ہے، مطلب آپ تو سوسائٹی کے حساب سے اس طرح فٹ ہی نہیں بیٹھتے نا ان کے ایک امیج میں، ان کے ایک سرکل میں۔ تو ان کے لیے تو میں آج بھی آ رہی تھی تو مجھے 3-4 نے ہیراس کیا، اور جیسے ان کا فرض ہے ہیراس کرنا، اور میں سمجھتی ہوں، اور اس فرض کو شاید وہ کس طرح دیکھتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتی، لیکن آج تک کسی ٹرانس نے نہیں کیا ہوگا، اور اگر کیا ہے تو وہ ایک الگ سینیریو ہوگا۔
اچھا ذری، بہت سے انڈیویجولز ہیں جو کہ بہت ہی خاص دن ہوتے ہیں، جیسے 8 مارچ ہے، تو ان پر وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ٹرانس ویمن ہیں یا ٹرانس اس طرح سے کچھ بھی کہتے ہیں، حالانکہ نہیں ہوتے. کیا یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس کا آپ کی کمیونٹی پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ بالکل. سو اگر ہماری بات جب ٹرانسجینڈر پہ ہوتی ہے، ٹرانسجینڈر مین اینڈ ویمن کی ہوتی ہے، اور آپ نے بات کی کہ کچھ اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں جہاں پر بہت سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اینڈ دے کال کے وی آر ٹرانس ویمن. یا میں بہت شروع سے پارٹ رہی ہوں 2022 سے عورت مارچ کی اور ایسے بہت سے فیسٹیولس کی جہاں پہ ہم نے آ کر سیدھا اپنی آزادی کے اوپر بات کی. بیکاز جیسے 8 مارچ ہوتا ہے وہ عورت کی آزادی کا دن ہوتا ہے، عورتوں کے حقوق کا دن ہوتا ہے. تو اگر میں اپنے آپ کو آئی کال مائی سیلف ایز اے ٹرانس ویمن، اور میرے آئی ڈی کارڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے خواجہ سرا عورت، یہ عورت خواجہ سرا لکھا ہوا ہے. تو اچھا، آپ صحافی بن رہی ہیں تو آپ کس کو فالو کریں گی کہ جب میں صحافی بن جاؤں گی تو یہ میرے رول ماڈل ہیں؟ سو میں کچھ لوگ ہیں جن کو میں آئیڈل سمجھتی ہوں، جس میں حامد میر صاحب ہیں، عمران ریاض خان صاحب ہیں، اور بہت سے ایسے چند لوگ ہیں. فیمیلز میں اب تک کوئی نہیں ہے. ہماری ٹرانس پرسن تھی، انہوں نے پھر اپنا یہ سب جرنی چھوڑ دیا. فار می ساؤتھ پنجاب کی پہلی ایک ٹرانسجینڈر ہوں جو صحافت کی دنیا میں قدم رکھتی ہوں، اور یہ سمجھتی ہوں کہ اس مائک اور اپنے قدم کے ذریعے میں جو ہوں وہ آواز بن سکتی ہوں ان پسماندہ لوگوں کی جو پسماندہ لوگوں کی آوازیں اب تک دبی ہوئی ہیں. اور یہی میری اپنے انیشیٹو ٹرانس یوتھ وائسز کا بھی یہی جو میں سمجھتی ہوں کہ مشن اور ویژن ہے کہ ہم ان لوگوں کی آوازیں دنیا تک سامنے لے کے آتے ہیں جو آوازیں اب تک دبی ہوئی تھیں. جی بالکل. زری راجپوت ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ صحافی بننا چاہتی ہیں، بہت پیشنیٹ ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ تمام آوازیں ظلم جو آج تک ہم نے برداشت کیا تھا ان کے خلاف میں کام کروں گی تاکہ آنے والے جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. جی اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ. ویسے یہ نہیں کہا تھا میں نے.